سوال کرتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جن میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ اگر تم ان دونوں پر مضبوطی سے جمے رہے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ تو معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا یہ حدیث ثقلین درست ہے، معتبر ہے، اور اہل سنت والجماعت کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ کیونکہ روافض بکثرت اس روایت کو بیان کرتے ہیں اور اہل بیت کی اہمیت بلکہ افضلیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 2408 ہے، فضائل الصحابہ کے باب میں سیدنا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غدیر خم کے موقع پر کہ الا ایھا الناس، اے لوگو، فانما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیبہ، عن قریب میرے رب کا قاصد یعنی فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت پر لبیک کہوں، یعنی دنیا سے پردہ کر جاؤں، وہ زمانہ قریب ہے۔ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، اور میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ ثقلین کا مطلب بھاری چیزیں۔ اولہما کتاب اللہ، ان دونوں میں پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے۔ فیہ الہدی والنور، اس اللہ کی کتاب میں ہدایت ہے، روشنی ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، تو اللہ کی کتاب کو پکڑے رہو اور اس پر مضبوطی سے جمے رہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَأَهْلُ بَيْتِي، اور دوسری چیز میں جو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں تو میرے اہل بیت ہیں۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ہے وہ تمہیں یاد دلا رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر حضرت زید سے پوچھا گیا کہ اہل بیت سے کون مراد ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی ازواج مطہرات تو ہیں ہی اہل بیت میں سے جو ساتھ رہتی ہیں، لیکن یہاں اہل بیت سے خاص طور پر وہ حضرات مراد ہیں جن پر زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ تو سائل نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے خاندان والے، اور حضرت عقیل کے خاندان والے، اور حضرت جعفر اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے خاندان والے، یہ اہل بیت میں شامل ہیں جو خاندانی اعتبار سے۔ تو یہ صحیح روایت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اس کی تشریح کرتے ہوئے شارحین نے فرمایا ہے کہ اہل بیت نبی اکرم علیہ السلام سے قرابت کی بنیاد پر قابل احترام ہیں، قابل اعزاز ہیں۔ ان سے محبت رکھنا دراصل پیغمبر علیہ السلام ہی سے محبت رکھنا ہے، کیونکہ جب آدمی کو کسی سے تعلق ہوتا ہے تو اس کے گھر والوں سے بھی تعلق ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس میں دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ جو اہل بیت ہیں ان کو بھی دین پر قائم رہنا چاہیے، اوروں سے زیادہ انہیں دین پر استقامت کا ثبوت دینا چاہیے، عقائد کے اعتبار سے بھی اور اعمال کے اعتبار سے بھی، کیونکہ دین
ان کے گھر سے شروع ہوا تو وہ اس کی حفاظت کریں، بدعتوں سے بچیں، منکرات سے بچیں، گناہوں سے بچیں۔ تو اہل بیت سے یہاں وہی حضرات مراد ہیں جو دین کا علم اٹھائے رہے ہیں اور خود بھی دین پر عامل ہیں۔ لہٰذا اگر اہل بیت میں سے کوئی شخص یا اہل بیت کی کوئی جماعت غلط عقیدوں پر ہوگی یا بدعات کی مرتکب ہوگی تو وہ مقتدی بنائے جانے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ کتاب اللہ کے موافق ہونا چاہیے، اور کتاب اللہ کی موافقت جبھی ہوگی جب کہ آدمی بدعات سے بچے، منکرات سے بچے۔ اس لیے اس حدیث کو بیان کر کے علی الاطلاق باتیں کرنا اور دیگر چیزوں کو نظر انداز کر دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ حدیث بہرحال درست ہے، اور اہل بیت ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، دل کے سرور ہیں۔ ان کی بحیثیت اہل بیت ہونے کی عظمت ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔